چین نے دنیا کو اپنی اصل طاقت دکھا دی، امریکہ اور یورپ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ عالمی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک، بیجنگ دنیا کو متبادل قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار۔ چینی قوم کبھی کسی دھونس جمانے والے سے مروب نہیں ہوئی ہے، امریکہ کو دبنگ اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی کرسی کی صفائی، ڈی این اے بھی غائب، ویڈیو وائرل، وجہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، فن لینڈ کے صدر ایلیکس اسٹاپ نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کانفرنس کو مغربی اتحاد کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں ہونے والا یہ اجتماع مغرب کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ اپنے بیان میں فن لینڈ کے صدر نے امریکہ اور یورپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مغربی ممالک نے جنوبی دنیا کے ساتھ زیادہ عزت دار اور پروکار تعلقات نہ اپنائے تو وہ یہ عالمی مقابلہ ہار سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ چین میں 31 اگست سے شروع ہونے والی 2 روزہ SCO کانفرنس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت 20 ممالک کے رہنما شریک ہوئے۔ SCO کانفرنس کے فوراً بعد چین نے جاپان پر فتح کی یاد میں تیانمن اسکوائر پر ایک تاریخی پریڈ کا انعقاد کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، صدر پیوٹن، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت کئی سربراہان نے شرکت کی۔ اس پریڈ میں 45 فارمیشنز کے دستوں نے مارچ کیا اور جدید ہتھیاروں کی شاندار نمائش کی گئی۔ ناظرین، دوسری جانب چین، شمالی کوریا اور روس کے رہنماؤں نے جو بدھ کے روز بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی فوجی پریڈ کے دوران شانہ بشانہ کھڑے ہو کر طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا، جبکہ سڑکوں پر جدید جنگی ساز و سامان اور ہزاروں فوجیوں کی پیش قدمی نے بالخصوص امریکہ، یورپ اور پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس AP کے مطابق 2 روز قبل بھارتی وزیر اعظم مودی، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، چینی صدر شی جن پنگ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس میں خوشگوار ماحول میں ہاتھ ملاتے اور مسکراتے نظر آئے۔ ان ملاقاتوں کو ماہرین امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے لیے ایک چیلنجنگ اور کسی حد تک مخالفانہ پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ناظرین، یہ اجتماعات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو کئی روایتی کرداروں سے پیچھے ہٹا لیا ہے اور تجارتی تعلقات میں ٹیرف کے ذریعے نئے تنازعات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے خود بھی سوشل میڈیا پر چین کے صدر شی جن پنگ کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ پیغام دیا کہ براہ کرم ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ ان کو میرا پیغام دیں، جب آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہوں، چین کے عزائم کی بات کی جائے تو چین اندرونی مسائل جیسے معاشی بحران، صنفی عدم مساوات اور تائیوان کے ساتھ تنازع کے باوجود خود کو عالمی سطح پر ابھرتی طاقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ٹیمپل یونیورسٹی جاپان کے پروفیسر جیف کنگسٹن کے مطابق یہ پریڈ چین کی بڑھتی ہوئی عالمی طاقت اور امریکی صدر ٹرمپ کی ناکام سفارتکاری کو نمایاں کرتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اس پریڈ کے ذریعے تاثر دیا کہ چین مغرب کے متبادل قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ امریکہ اور دیگر جو عالمی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں ایک اور عالمی طاقت کے طور پر سامنے آ گیا ہے۔ ادھر روس بھی چین پر انحصار کر رہا ہے، اسی لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے بیجنگ میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ کھڑا ہونا مغرب کی پابندیوں کے باوجود اپنی سفارتی حیثیت بحال کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ چین روس کے لیے تجارتی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے اہم سہارا بنتا چلا جا رہا ہے۔ کارنیگی روس یوریشیا سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں الیگزینڈر گیبیو۔ انہوں نے کہا کہ روس چین کی اس صلاحیت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے جس کے ذریعے وہ دوہری نوعیت کی مصنوعات اور ٹیکنالوجی فراہم کر کے مغربی پابندیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ چین روس کے لیے سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ بن چکا ہے، جو روسی صدر پیوٹن کی جنگی مشین کو رواں رکھے ہوئے ہے۔ ادھر شمالی کوریا کی حکمت عملی کی بات کی جائے تو شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا دورہ بیجنگ روس کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور چین کے ساتھ نازک تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے روسی افواج کی مدد کے لیے فوجی ساز و سامان اور دستے بھیجے ہیں اور کم نے پیوٹن سے کہا کہ اگر روس اور اس کے عوام کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو میں اسے برادرانہ ذمہ داری سمجھوں گا۔ ناظرین، یہ دورہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی جانب سے 2011 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار کسی کثیر الجہتی سفارتی تقریب میں شرکت ہے اور ماہرین کے مطابق یہ قدم شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام پر ممکنہ مذاکرات سے پہلے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب بھارت کا محتاط رویہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا یہ پہلا دورہ چین تھا جب سے 2020 میں دونوں ممالک درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد تعلقات کشیدہ ہوئے تھے۔ تاہم بیجنگ کی فوجی پریڈ میں ان کی غیر موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ دونوں کے درمیان بد اعتمادی اب بھی برقرار ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت مغرب اور باقی دنیا کے درمیان ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تنازع اور تجارتی مسائل کے باوجود
بھارتی وزیراعظم نے اندیا دیا ہے کہ بھارت دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا اور روس اور چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کو تیار ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق مودی واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے اور مستقبل میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی گنجائش رکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر ناظرین، بیجنگ میں شمالی کوریا کے سربراہ اور روسی صدر کے درمیان 2 گھنٹے سے زیادہ ملاقات کے بعد کم جونگ ان کے سیکورٹی عملے کی صفائی کرتے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ روسی صدر کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کے دوران شمالی کورین صدر کم جونگ ان جس کرسی پر بیٹھے تھے، ملاقات کے اختتام کے بعد کم کی کرسی اور ٹیبل کی سیکورٹی عملے نے مکمل صفائی کی، یہاں تک کہ ان کی ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس جس میں شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے پانی پیا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا۔ کریملن کے رپورٹر الیگزینڈر یونشیف کے دعوے کے مطابق کم جونگ کے 2 معاونین کو میٹنگ روم میں رکھی ہر اس چیز کو صاف کرتے ہوئے دکھایا گیا جس کو شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے ہاتھ لگایا تھا۔ کریملن یعنی روس کے رپورٹر الیگزینڈر نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ موجود سیکورٹی عملے نے کم کی موجودگی کے تمام نشانات کو احتیاطاً مٹا دیا۔ اگرچہ کم اور روسی صدر پوٹن کے درمیان دوستی کا تاثر نمایاں تھا، تاہم اس ویڈیو نے ایک بار پھر یہ ظاہر کر دیا کہ شمالی کوریا اپنے رہنما کی صحت اور سیکورٹی کے بارے میں کس قدر محتاط ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ اقدامات غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جاسوسی سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ادھر جاپان کے اخبار نیکائی نے جنوبی کوریا اور جاپان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم جونگ ان بیجنگ کے سفر کے دوران اپنی مخصوص سبز رنگ کی بکتر بند ٹرین میں ذاتی ٹوائلٹ ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ صحت سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات غیر ملک کے ہاتھوں نہ جا سکیں۔ امریکہ میں قائم اسٹمسن سینٹر سے تعلق رکھنے والے شمالی کوریا امور کے ماہر مائیکل بیڈن کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کم کے والد کم جونگ ایل کے دور سے ہی رائج ہیں۔ انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاص ٹوائلٹ اور کوڑا کرکٹ، فضلہ اور سگریٹ کی باقیات جمع کرنے والے بیگ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی غیر ملکی ایجنسی چاہے ان سے کتنے ہی اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، ان اشیاء سے شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کے حوالے سے جو ڈی این اے سیمپل ہیں وہ حاصل نہ کر سکے، ان کا تجزیہ نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے سیکورٹی پروٹوکول اس قدر سخت دیکھے گئے ہوں۔ سن 2019 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہنوئی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کم جونگ ان کی سیکورٹی عملے کو ہوٹل کے کمرے کی کئی گھنٹے تک صفائی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا تاکہ کم کے استعمال شدہ بیڈ کا گدا تک باہر لے جایا گیا تھا۔ اسی طرح 2018 میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ساتھ ملاقات سے قبل شمالی کوریا کے سیکورٹی اہلکاروں نے کم کی کرسی اور میز پر سینیٹائزر چھڑک کر انہوں نے صاف کیا تھا۔ 2023 میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران بھی شمالی کوریا کے سربراہ کی کرسی کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کیا گیا اور پھر ایک محافظ نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے کرسی کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ناظرین، اس سے قبل جنگ عظیم دوم میں جاپان پر چین کے فتح کی ایک یادگاری تقریب منعقد ہوئی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ انسانیت کو آج جنگ یا امن میں سے ایک کو چننا ہے اور ساتھ ہی حریف امریکہ کو پیغام دے دیا کہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ چینی قوم کبھی کسی دھونس جمانے والی طاقت سے مغلوب نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم دوم میں فتح اور جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی 80ویں سالگرہ پر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ ہوئی جس میں فضائیہ، بحریہ اور بڑی فوج سے وابستہ مرد اور خواتین فوجیوں نے انتہائی چابک دستی سے حصہ لیا اور صدر شی کو ولولہ انگیز انداز سے سلامی پیش کی۔ چینی صدر نے گاڑی پر پریڈ کا معائنہ کیا۔ جنگ میں ہلاک فوجیوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جبکہ تقریب میں چینی ترانے کی فوجی دھروں پر گونج اور توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس کے علاوہ پریڈ میں ہائپر سونک میزائلوں، ڈرونز اور ٹینک سمیت جدید ترین اسلحے کی نمائش کی گئی۔ چین کے تیانمن اسکوائر پر ہونے والی تقریب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت 26 عالمی رہنما شریک ہوئے، لیکن نریندر مودی کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت نہ دی گئی۔ جاپان کے خلاف جنگ لڑنے والے چین کے ریٹائرڈ فوجی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چینی صدر نے وزیراعظم شہباز شریف سمیت تمام عالمی رہنماؤں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا بھر سے آئے عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دنیا اس وقت امن یا جنگ کے فیصلے کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ انسانیت کو آج جنگ یا امن میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ چینی عوام امن کے لیے پرعزم ہے۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چینی عوام تاریخ کے درست رخ پر کھڑے ہیں اور چینی قوم کی خوشحالی اور ترقی کو ہرگز روکا نہیں جا سکتا۔ چینی فوج قابل بھروسہ قوت ہے، چین کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ایسا عالمی نظام چاہتے ہیں جو انصاف اور مساوات پر مبنی ہو اور ہم اپنے ماضی کی مصیبت کو دوسرے ملک پر مسلط نہیں کریں گے۔ آخر میں چینی صدر نے قوم عالم سے تاریخی سانحات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کی بھی اپیل کی۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔